میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ 90% جو خبریں ہوتی ہیں نا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے چھپائی جا رہی ہوتی ہیں وہ بٹوین دا لائن، جن کو اردو میں کہتے ہیں نا بین السطور، بین السطور یعنی کہ بٹوین دا لائن، یعنی کہ سطروں میں، دو سطروں کے درمیان والی، جو نہیں وہ تو خالی جگہ ہوتی ہے، جو لفظ لکھے ہوتے ہیں انہی کے اندر کو بات ہوتی ہے۔ اچھا اچھا، میرے پیارے بھائی، نگران حکومت کا اتنا ہی کارنامہ تھا اور سارا کام کر گئے تھے، اور ان کی وجہ سے 1.1 بلین آپ کو مل رہے ہیں تو وہ خیرات نہیں مل رہے ٹو بگن ود۔ یہ کوئی ایک تو ویسی باعث شرمندگی کی بات ہے کہ ہمیں سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کرنا پڑا تھا۔ ٹھیک ہے جی بھائی صاحب، یہ جو وفد آیا تھا اس کو پیر کے دن چلے جانا تھا۔ ابھی تو پیر میں دن ہے نا یار، آج تو ٹیوزڈے ہے۔ پیر جو کل گزر گیا ہے، اچھا کل انہوں نے چلے جانا تھا۔ سر جب کوئی ایک وفد آتا ہے تو اگر آپ ان کی ویب سائٹ وغیرہ پہ جائیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کا فلاں مشن فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک پاکستان کینیا میں ہوگا، پرتگال میں 18 تاریخ کو اس نے چلے جانا تھا۔ ایک دن کیوں بڑھایا گیا؟ ہم دوسرے منصوبے پہ بھی کام کر رہے ہیں جو اگلا ہم نے اپنا۔ بالکل بھی اگر آپ نے جو کچھ وعدے وعید کیے تھے، آپ نے تیسری قسط لینے سے پہلے کچھ ان سے وعدے وعید کیے تھے، آپ نے وہ وعدے کر لیے ہوتے تو آئی ایم ایف والے چلے گئے ہوتے، وعدے وفا کر لیے ہوتے، یعنی پورے کر لیے ہوتے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے، وہ آپ نہیں کر پائے اور 1 بلین دے دیا انہوں نے نا، یہ ابھی نہیں دیا، ابھی تک نہیں۔ اوہو اور بھائی میرے، اگر آج رات اعلامیہ بھی آئے گا تو جب بھی اس کی بورڈ آف گورنر سے اپروول نیکسٹ مہینے میں ہوگی، کو 10-12 اپریل کو۔ ٹھیک ہے، وہ تو پروسیجر تو اڈاپٹ تو ہوگا۔ ابھی تک ایسا کوئی ان کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ اب بارہا اچھا پہلی شرمندگی، کیونکہ ہمیں شروع سے عادت ہے چکٹو گنڈیریاں لوگوں کو بیچو۔ میں تو آج یار ایک منٹ، کالم پڑھ کے امپریس تھا کہ اچھی خبر دینی ہے۔ اچھی خبر جو ہے وہ اس پہ دیکھنا، یہ اچھی خبر تو آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ۔ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آئی سی یو یونٹ میں ایک مریض پڑا ہے، اس کو آکسیجن لگی، یہ ہے آپ کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ۔ سمجھ گئے بات؟ اس کو میں اچھی خبر تو نہیں مانتا، لیکن بہرحال زندہ رہنا ضروری ہے تو بھائی سٹینڈ بائی ہم کہیں گے کہ جی آکسیجن تو لگی ہوئی ہے، سانس تو لے رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، بڑے چاؤ اور بڑے ارمانوں سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوا، وہ شہباز صاحب وہ پیرس جب گئے تھے اور آئی ایم ایف کی لیڈر کو انہوں نے جہاں بھی جاتے پیچھے 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 پیچھے، ٹھیک ہے ان کا ہنسی مذاق اڑانے کے باوجود بہرحال کریڈٹ گوز ٹو ہم کہ ہی فائنلی یہ ان کے ساتھ کر لیا۔ ارے نہیں، اس کے بعد ایک نگران حکومت بھی گزری ہے یار، شمشاد اختر صاحبہ والی۔ سن تو لینا، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کر دیا تھا سب کچھ تو پھر ایک دن کیوں بڑھایا آئی ایم ایف نے؟ اس کا مجھے جواب دے دو۔ اوہو اچھا، ہاں وہ میں پڑھ چکا ہوں۔ آج اصل میں اخبار نہیں پڑھتے آپ؟ کہ وہ یہ کہ رمضان تھے، پڑھیے نا اخبار ماشاءاللہ۔ تو رمضان میں آپ کو روزہ، اچھا جب وہ وہاں سے چل رہے تھے، وہ آئی ایم ایف والوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ پاکستان میں ان دنوں رمضان ہوتا ہے۔ اتفاق ایسا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی کسی اسلامی ملک سے، کبھی انہوں نے اسلامک ملک سے، بھائی صاحب روزوں میں کبھی نہیں کیا نا، رمضان میں کہاں کسی ملک میں، اسلامی ملک میں گئے ہوں تو نہیں ہو سکتا، ان کا ایکسپیرینس نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں پازیٹیو رہیں، رمضان میں کم۔ خدا کا واسطہ ہے، کیوں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جاہل بنا کر پیش کر رہے ہیں سر؟ ایک سمپل سی بات ہے، بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ آپ بجلی کی قیمتیں مزید بڑھائیں گے، جو آپ نے نہیں بڑھائیں۔ آپ نے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ آپ صوبوں سے کمٹمنٹ لے کر دیں گے، وہ 600 کچھ بلین تھے کہ 600 ارب روپے کی سرپلس، وہ آپ نہیں لے کر دیے۔ اس سے قطع نظر آپ کو جب شہباز شریف نے، ایک تو یہ نا کہ تم فضول بات کر کے میرے وہ ڈیورٹ کر دیتے ہو، میں بڑی فوکس گفتگو کر رہا تھا، وہ یہ کہ جیسے ہی یہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوا، اس کے بعد جب واپس آئے ہیں تو کیا کیا؟ اعظم نذیر تر جو اس وقت بھی وزیر قانون تھے، اب بھی ہیں، انہوں نے دڑا ایسے قوانین پاس کرنے شروع کر دیے جس میں نگران حکومت کو ایسے اختیارات بھی مل گئے جس کے منتخب حکومت خواب دیکھتی ہے کہ جی جو آپ کرنا چاہتے ہیں پاکستان۔ وہ کسی وجہ سے تھے نا سر، وہ وجہ یہی تھی نا کہ یو وڈ جہاں بھی آپ ضروری سمجھیں گے دھڑا آپ ٹیکس لگا دیں گے تاکہ وہ ٹارگٹس پورے ہیں جو آئی ایم ایف نے دیے، آئی ایم ایف نے دیے ہیں، وہ انہوں نے نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ دوسرا، آپ پرائیویٹائزیشن کریں گے جو ابھی تک نہیں، نجکاری جو نہیں ہوئی، ہاں ٹھیک ہے، اسی طرح کا۔ اس کے بعد آپ ریٹیلرز جو پرچون فروش ہے اس کو ٹیکس نیٹ ورک میں لائیں گے، جو کہ نہیں لایا، سیلز آف پوائنٹس پہ آئیں گے، نہیں لایا۔ کیوں کہ ڈاکٹر شمشاد صاحبہ اسی چکروں میں رہیں
اور ان کے بہت سارے لوگ بھی کہ شاید ہماری ایکسٹینشن ہو جائے گی. اچھا وہ بھی نہیں ہوئی, الیکشن بھی ہو گئے. اس کے بعد باجو کی گلی سے تو نکل لیے تھے پہلے بھگٹی صاحب, وہاں جا کے الیکشن لڑا. ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وزیر اعظم اوتھ لے چکے تھے اس دن, اللہ کرے یہ خبر غلط ہو, لیکن مجھے فائنانس منسٹری سے پتا چلا کہ وہ 2:30-3 بجے تک اپنے دفتر میں بیٹھی ہوئی تھی. جب فائنانس کی پہلی میٹنگ لے رہے تھے شہباز شریف صاحب, شہباز صاحب اوتھ لین, وہ کیوں بیٹھی تھی؟ کہ شاید مہربان ہو کے بلا لو جب چاہے, میں گیا وقت نہیں ہوں کہ ہاتھ کر نہ سکوں. امیدیں یہی تھی کہ ساڈے علاوہ کون ہے. سر لیٹ می ٹیل یو سر, آپ نے یہ تیسری قسط لینے کے لیے جو کانکریٹ وعدے وعید آپ کی پسندیدہ نگران حکومت نے کر رکھے تھے, ان میں سے ایک پر بھی عمل نہیں ہوا. نگران حکومت اتنی نااہل ثابت کرنے کی کوشش کی. نکمی, یوں نہ کر, نکمی بتا رہا ہوں. اسی باعث ایک پورا دن یار, یہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہوتے ہیں ان کا شیڈیول, ان کی چیزیں بابو, یہ بڑی ہی نگران حکومت نے عوام پر برڈن نہیں ڈالا, وقت بھی اچھا تو پھر نگران حکومت لائی کیوں گئی, یہ قوانین بنائے کیوں گئے. اب کیا ہوگا, اب سنو, جو کام ان کے کرنے کا تھا, یہ گورنمنٹ آئی ہے نا, اب اپنی طرف سے ایک خیال تھا کہ جی جو بھی غیر مقبول فیصلے ہوں گے وہ لے لیں گے, نگران کر جائیں گے. اب یہ کیا کریں گے, ادھر تم عید کے قریب جا رہے ہوگے تو آپ کے بجلی کے فی یونٹ میں جو بل آئے گا 5 روپے اضافہ ہو چکا ہوگا. اب مجھے اس پہ نہیں, اس پہ تھوڑا سا آپ کو ذرا کھولنے پڑیں گے اپنے صحافتی پرت. نواز شریف نے کل لاہور میں بیٹھ کے کہا ہے کہ بجلی اور گیس کی جو, نواز شریف صاحب پاکستان کے نہ وزیر خزانہ ہیں نہ ہی وہ وزیر اعظم بنے ہیں. انہوں تو چاکا دے کے بلایا گیا سی کہ آؤ جی. نہیں ان کا فوٹو وہ بیچارے آپ نے آٹے کے پہلے دیکھیں, وہ ہر جگہ فوٹو ان کا چلا یار ہے. آپ کیوں, میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ آلریڈی بہت زیادتی ہو چکی ہے. میں زخموں پہ کیوں تم مجھ سے نمک چھڑوا کے اور یہ چاہتے ہو کہ پی ایم ایل این کے جو رول ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ نواز شریف کے درد کو سمجھیں. او بھائی میں, اچھا تو میں تو نواز شریف نہیں ہوں, میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نگران حکومت کو جو کام کرنا تھا, اب اتنے 200 من کی لوگ یوں ہاتھ اٹھا کر اس حکومت کو, شہباز حکومت کو بد دعائیں دیں گے کہ یار یہ عید کے ساتھ ہمیں کیا دے رہے ہو. نصر صاحب کیا بات کر رہے ہو تم. میں نا آپ کے کالم پڑھے, آپ نے جب شہباز شریف پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا, آپ نے کہا جی عمران خان حکومت کا سارا بوجھ انہوں نے اٹھا لیا. اب وہ دوسری دفعہ وزیر اعظم بنے, آپ نے کہا جی نگران حکومت کے کرتوتوں کا بار انہوں نے اٹھا لیا. اتنے نکمے نہیں ہیں شہباز شریف والے. دیکھیے بات میں نے بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ چلیں گے. طرف آپ جو ریفر کر رہے ہیں, پلیز میرے ہی لکھے کالم کو مس انٹرپریٹ مت کرو. میں نے یہ کہا کہ یار میں جس پڑھے لکھے آدمی سے گفتگو کرتا ہوں, جس کو بھی اکنامکس کا پتا ہے, وہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے, کہتا ہے نصرت صاحب یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. دیکھو دو باتیں, ڈپلومیٹس میں 200 سال ہو گئے مجھے کسی سے ملے ہوئے, ظاہر ہے کہ ملا کرتے تھے نہیں, وہ لوگوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں یہ حکومت رہنی ہے یعنی کتنے دن چلنی ہے. دوسری لوگ بات کرتے ہیں جی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی, ڈپلومیٹس ہوں, مقامی افراد. ٹھیک ہے. تیسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اکانومی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. مین آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ صاحب ہمارے پہ بیرونی قرضوں کا دباؤ ہی کافی نہیں, بلکہ اندرونی طور پر ہم جو بینکوں سے حکومت قرض لے کر, بینکوں کے دیکھو منافع میں ہم نے ایک مرتبہ پروگرام کیا ہے, اس وقت سب سے بہترین کاروبار بینکنگ ہے. آپ حکومت کو 22% پہ دیتے ہو, اللہ خیر صلی اللہ. میرا اور آپ کا جمع شدہ پیسہ حکومت کو دیا, ان سے 22% مہاجر نے وصول کیا, اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک, بچت ہی بچت. تو انہوں نے کہا جی اس طرح تو کلیپس ہو جائے گا سارا سسٹم, اور یہ جو آپ چورن بیچتے رہتے ہیں, دیوالیہ بچ گیا, یہ بس ایسے کہانیاں. اب میں تو اکنامکس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا مائکرو اکنامکس کیا ہوتی ہے, میکرو اکنامکس کیا ہوتی ہے. اچھے انڈیکیٹرز تو ہیں نا سن تو لو نا یار, اس میں مجھے کیا انڈیکیٹر ہے, اس میں نے صرف ایک بات کہی جو میں نے جو کہی, جس کو تم اچھی خبر کہی. میں نے کہا یار کہ میں کبھی کبھی اکیلا بیٹھ کے یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو صاحب ہمارے وزیر خزانہ ہوئے ہیں محمد اورنگزیب صاحب, یہ کوئی تقریباً 1.5 سے 2.25 کروڑ روپے ماہوار تنخواہ لیتے تھے, ماہوار, جو پاکستانی روپے کے مطابق. ایک کامیاب ترین جو ہمارے 3 4 5 بینک سمجھے جاتے ہیں, اس کے اوور آل انچارج. اچھا, اس کے بعد ہر دوسرا بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی یہ ملک چھوڑیں جی, یہ رہنے کے قابل نہیں رہا. اس شخص نے ہالینڈ کی شہریت چھوڑی. میں نے
अपने कॉलम में भी जो लिखा है और कोई यहाँ दोस्त क्यों नहीं मान रहे आप? ओ यार, मैंने ये बात तो एक मैं कोई मेरे ये डाटा तो नहीं है, ये तो मैं तुक्का लगा रहा हूं ना, मैं तो एक उम्मीद की किरण मान रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यार अगर एक शख्स इतनी अच्छी नौकरी, बेहतरीन तनख्वाह और अनलिमिटेड पर्क्स, मुराद और प्लस गैर मुल्की शहरियत वो छोड़ के अगर मुल्क का वजीर खजाना हो रहा है, तो इसका मतलब है उसे कहीं ना कहीं उम्मीद होगी कि यार वो चीजें बदल सकता है। That's it. थोड़ी देर पहले अभी यहाँ बैठे बैठे आपने कहा ईद के करीब अदनान हैदर तुम बिजली के बिल ज्यादा, वो सुनने वाले गरीब का तो त्राह निकाल दिया आपने। नहीं तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ ये। एक तरफ आप अच्छे अब भाई 28 मार्च को हेयरिंग रखी है नेपरा ने, और ये तो ऐसे दिखाने की है ना। अब अंदाजा लगाओ ना, IMF का यहां पे कयाम एक दिन को बढ़ता है और ये खबर आ जाती है, तो गौर करो ना कहां गोट फंसी हुई थी। अब ये अगर सानहा ये वाकया अगर मोहतरमा शमशाद अख्तर साहिबा कर गई होती, तो शायद अभी जो बजट पेश होना है जून में, उसमें हुकूमत को रिलीफ देती नजर आती। अगर आज हुकूमत रिलीफ नहीं दे सक रही तो उसकी जिम्मेदार निगरान हुकूमत है। ये बात नुसरत जावेद को पता है, तो शहबाज शरीफ को क्यों नहीं पता? वो बैठ के दुनिया को क्यों नहीं बताता कि निगरान हुकूमत ने ये काम करने थे? इसलिए कि शहबाज शरीफ जो हैं उनको ये प्रूव करना है कौमों मुल्क के आगे, और मैं उनको सलाम पेश करता हूं कि वो मर्द बहरान है। गुड लक टू हिम। और चले, वो तो सियासतदान है। वैसे बात है वो खुद भी कारोबारी आदमी है। तो अरसा हुआ कारोबार छोड़ दो। अरे क्या है, नहीं अब शहबाज शरीफ कारोबार नहीं करते, अब उनके बच्चे कारोबार देखते हैं। मैंने एंकरिंग छोड़ दी, जैसे आप एंकर होने प्रोग्राम किया ना। इसमें इस प्रोग्राम का मैं एंकर जैसे मैंने एंकर बनना छोड़ दिया है, इस तरह शहबाज साहब ने बिजनेस भी छोड़ दिया है। बहरहाल, लेकिन मैंने औरंगजेब साहब के आने से, लेकिन उसमें मुझे लोगों ने याद दिलाया, देखिए साहब शौकत अजीज साहब भी होते थे, शौकत वो भी अली बैंकर होते थे, वो भी बैंकर थे। तो सर नहीं, मैंने कहा नहीं भाई, इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ। एक बात। दूसरा बहुत बड़ा मसला है कि आपसे IMF वाले कह रहे हैं ये तो बिजली का बिल आ जाएगा। आइडिया ये था कि अगर ये निजकारी कर गए होते ना निगरान वाले, तो आपके पास कुछ पैसे होते, आप बजाय बिजली के बिल बढ़ाने के आप उसको अकोमोडेट कर लेते, उसको एकोमोडेट कर लेते। कुछ आप अपना, निगरानों ने ये काम किया क्यों नहीं? वैसे काकर साहब तो हर जगह टाई लगा के पहुंचे होते थे, उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। पता हाउ मच ही वाज पंक्चुअल। मुझे तो दिल करता है उन्हें सल्यूट पेश करूं। आई विश कि मैं काकर साहब बन सकूं। यही रोना होता है, क्योंकि इन्होंने एक बात सीखी होती है हाँ, कि क्या बोलना है। ये बोल बचन तो सर जरूरी है तो बोल बचन नहीं चला लेना, फिर मुल्क ਨੂੰ किथे भी ले जाओ। अब प्रॉब्लम ये है कि इंतहाई खुलूस से, इंतहाई मेहनत से, दिन रात एक करके, वो कौन होते थे, यानी फवाद साहब, उन्होंने PIA की निजकारी का बाकायदा कर लिया था। उसमें यह है कि इंटरनेशनल लोगों को कहते, वो कहते जी नहीं, जब तक कोई मुंतखब हुकूमत इसकी ओनरशिप नहीं लेगी, वी आर नॉट। तो उन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया, नहीं तो साथ में यार एक वाकया हुआ ना, लेकिन PIA तो वाहिद नहीं थी। अब ये एयरपोर्ट्स जो हैं इनको देने के लिए अब डार साहब क्यों यानी प्रिजाइड कर रहे हैं? भाई आप एक ले आया ना जी फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनको करने दें, उन्हें करने दें, लेकिन उन्हें भी चूंकि अकोमोडेट करना है कि नाराज ना हो जाए, या तो पिया को राजी रखो हमेशा। अब उसमें एक और बात है, वो कहते हैं सूबों को कहें कि अपनी इनकम खुद जनरेट करें। ये तो वैसे सही कहता है ना वो सर, सूबे को चाहिए। मैं उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन अब आज ही जैसे मरियम बीबी पंजाब की वजीर आला, बहुत अच्छा फैसला है। लेट्स मी फर्स्ट कैटेगोरिकली स्टेटेड, डोंट गेट इट रॉन्ग, कि जी ये जो नौजवान हैं इनको आसान इक़सात पर 25,000 रुपए की एक यकमुश्त रकम लेकर, उसके बाद आसान इक़सात माहाना 5,000 रुपए, ताकि वो फूड डिलीवर करे और बाइकियाँ चलाए, और न सही घर के लिए। ये प्रोग्राम वैसे इमरान खान ने भी अपने टाइम में शुरू किया था सर जी, लेकिन एग्जीक्यूशन हो गई। अगर इस तरह के और 5-6 प्रोग्राम हुए तो सूबा तो फिर अपना जो उसको हिस्सा मिल रहा होगा उसमें 600 अरब में तो किटी नहीं डालेगा। वो तो कहते हैं सूबों को कहें कि वो जो रकम हासिल करते हैं उसमें से बचा कर आपने या अपने तौर पर टैक्स लगाएं। अब मुल्क के आबादी के एतबार से सबसे बड़े सूबे की वजीर आला जो हैं, उन्होंने पंजाब, जिसमें यूं कांटेदार मुकाबला हुआ है 8 फरवरी को, और आप जानते हो इस तरह,
उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकली उनकी जो लॉस स्पेस है उसको वापस लेना है या नहीं लेना बात ध्यानदारी से करो। अब अगर पल्ले तेला ना हो तो वो कैसे ले सकेंगे इसको? तो वो तो नहीं है ना दिला। तो झगड़ा हुआ ना, झगड़ा बन रहा है ना। अब इस बात को मेरे और आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल तरीके से कौन कर सकता था? उनके वालिद साहब। तो उन्होंने की कि जब वो बैठे हैं तो उन्होंने कहा जी अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ ये वो कहा ना उन्होंने। वो किसके खिलाफ कह रहे हैं? मेरे खिलाफ नहीं वफाक की नहीं, हुकूमत को वो- कह रही नहीं, तो वो उथे कौन बैठा हुआ है? बाजू शहबाज शरीफ वो कौन सी जमात से है ताल्लुक उनका? से। ब्रेक ले लो तुसी मैंने फंसा देंदे हो आगे। नहीं वो कौन सी जमात से है यार? इसको पॉजिटिव, मैं तो बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ। उन्होंने कहा, जो आपने कहा कि इस महीने बिजली के रेट बढ़ेंगे, नवाज शरीफ ने कहा कि बिजली गैस महंगी नहीं करनी, टैक्स तो नेट बढ़ा। उनके इस हुक्म पर अमल नहीं होना, लिहाजा सी चले लंदन। नहीं आप क्यों जा रहे हैं? लिहाजा चले जाएंगे ना। नहीं वो सऊदी अरब शुमरा जा रहे हैं, करके। अभी सऊदी अरब जा रहे हैं, लंदन नहीं जा रहे। अच्छा वापस आएंगे, ईद इधर ही आएंगे, करेंगे। ईद इधर आप मिलने जाएंगे जाती उम्र में? लग रहे हैं मुझसे मिलने लेकिन वो ईद वापस आ जाएंगे मेरा जो। ख्याल है लंदन में पाकिस्तानी बहुत इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, एक आध दिन के लिए जा सकते हैं। उन्होंने पंजाब चलाना है सर। देखें 3 मीटिंग्स उन्होंने चेयर की हैं। हाँ, केड़ी केड़ी? शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब हुकूमत की। शहबाज साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने 3 अब हुकूमत। देखो आप भी नाम उनके वो चलो सब एक जैसे नाम है ना, तो उन्होंने मीटिंग्स जो है वो चेयर की हैं नवाज शरीफ साहब ने 3। तो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि वो मरियम के साथ खड़े हैं और मरियम को चलाएंगे। देखो ये कैसे हो सकता है कि वो मरियम बीबी की मदद से या उनकी हिदायत उनकी रहनुमाई ना फरमाए, बट द पॉइंट नहीं आपने तो लंदन पहुंचा दिया ना उनको भाई। मैंने कहा चले जाएंगे, घर है उनका, हफ्ते 10 दिन बाद वापस आ जाएंगे। और क्या हाल है? ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम। बात सिर्फ ये है कि आप ये चाहते हैं हमेशा कि मैं किसी ना किसी बात पे भड़क के कोई ऐसा फिक्रा कह दूं, वो फिर ट्विटर पे आजकल बड़े ये जो इन्होंने कराए के कातिल नहीं सर मैं इस बात पे सॉरी नॉट कन्विंस्ड कि नवाज शरीफ अब लेकिन मैदान मैं छोड़ेगा। आपसे नवाज शरीफ ने मैदान छोड़ना होता ना सर, वो 8 फरवरी को चला जाता। वो खड़ा हुआ है किसी वजह से हुआ है और डट गया नवाज शरीफ। किस बात पे? नहीं डट किस बात पे गए हैं?